تمہارا ایک جملہ جو لوگوں میں جھگڑا کروا سکتا ہے، تمہارا ایک جملہ 70 سال ممبروں سے مولا علی کو برا بھلا کہا گیا. یہ زبان کا گناہ تھا. جن لوگوں کو تمیز نہیں تھی، یہ زبان اطاعت خدا کے لیے بنی ہے، مخالفت پروردگار عالم کے لیے نہیں. جو آج زبانیں یزید کی حمایت میں نکل رہی ہے، یہ گناہ کس کا ہے؟ زبان کا گناہ ہے. آج نعرے بلند کیے جا رہے ہیں بھائی محرم میں شادیاں کرو. مشہور مفتی ہے، مفتی سے زیادہ ٹک ٹاکر ہے، وہ کہتا ہے شادیاں کرو محرم میں. تو فائدے گنوا رہا ہے. شادی مول سستے ہوتے ہیں، اکنومیکلی فائدہ. دوسرا شادی کرو گے ثواب ملے گا، بدعت ختم ہو جائے گی. یہ کون بول رہا ہے؟ اس کے اوپر نفس کا حملہ ہے. یعنی جو دن میں 5 مرتبہ نبی کا کلمہ پڑھے اور اسے پتا بھی ہو کہ ان 10 دنوں میں نبی کا گھر اجڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہو انسانیت کے ناطے، تمہارے نبی کی نواسیوں کو اجاڑ دے، بچیوں کو تماچے لگے. حدیث سے ہے کہ نبی روئے تھے، جناب اسماء سے منسوب. اتنی حدیث ہیں کہ جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو زبان سے ایسی باتیں کرتا ہے، یعنی اپنی دنیا میں لعنت کو دعوت دیتا ہے کہ میرے اوپر برس. ایسے لوگ، کسی کا باپ مر جائے کہ اپنی بیٹی کی شادی کروائے گا اس دن. اور کسی نے اچھا لکھا کہ اگر تمہارا باپ مر جائے نا اس دن اپنی بیٹی کی شادی کروا، اس دن بھی تمہارا خرچہ نہیں ہوگا، بڑی سادگی سے شادی ہوگی، اور اسی کھانے میں اپنی بیٹی کا ولیمہ بھی کر دینا. تو جب تم دنیا میں ایک انسان کے مرنے پر ایسے کام نہیں کر سکتے تو فرزند رسول، نواس رسول. اور صرف ہم عزاداری مناتے تو آپ ہمیں دوش دے سکتے تھے. آپ آل رسول کو کیوں نہیں دیتے؟ امام حسین کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، یہاں تک امام حسن العسکری تک جتنے بھی آل رسول گزرے ہیں، کیوں نہیں ان کی ہسٹری پڑھتے؟ کیوں حضرت رضا امام حسین کے نواسے ہیں؟ کیوں جب محرم کا مہینہ آتا ہے اپنے سر سے امامہ اتارتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں فرزند رسول کیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں کربلا میں حسین کو مارا گیا. کس بندے نے خوشیاں منائی تھی؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو کن لوگوں نے کربلا کے بعد اپنے بچوں کی شادیاں کروائی تھی. بنو امیہ تھے. تبرکت بھی بنو امیہ، عاشورہ کا جملہ کہ آج کے دن کو بنی امیہ نے مبارک سمجھا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح جناب حمزہ کے جگر کے چبانے کے بعد آگ کے لت الاکباد انہوں نے خوشیاں منائی تھی. نواز رسول کو مارنے کے بعد خوشیاں منائی تھی. ذرا تاریخ پڑھ تو صحیح کہ نواز رسول کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا. تو فرماتے چند قتل عرب میں ایسے تھے جو اسلام نے حرام کیے تھے. ایک قتل یہ تھا کہ کسی کو پھنسانے کے لیے ایک جال بچھاتے تھے، کھڈا کھودتے تھے، تو جو بندہ اس جال کے اوپر آتا تھا تو نیچے گر جاتا تھا. یہ عرب اسے اتنے پتھر مارتے تھے کہ وہ پتھروں کے لگنے سے مر جاتا تھا. میرے چچے امام فرماتے میرے بابا بھی گودی قتل گاہ میں گرے. ان ظالموں نے اتنے پتھر مارے کہ بابا کبھی دائیں کروٹ بدلتے تھے، کبھی بائیں کروٹ بدلتے، گھنٹوں لگ گئے اس میں. صرف کربلا نبی کی نماز سنا. تو جب انسان کے نفس کی تہذیب میں اپنی زبان کا غلام بن جائے، اسے یہ پتا نہ ہو کہ میں جو جملے نکالتا ہوں اس سے رسول کو کتنی اذیت ہو رہی ہے، اس سے پروردگار عالم کے دربار میں اتنا گناہ کر رہا ہوں. ہماری روایتوں میں ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے اللہ ملائکہ کو بھیجتا ہے کہ جاؤ زمین پر اور میرے حسین کے بیٹے جو پردہ غیب میں ہے اس سے جا کر حسین کی قمیص لے کرتا. ملائک جا کر وہاں زمانہ سے کرتا فرماتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں اس کرتے کو عرش الہی پہ لگایا جاتا ہے. فرماتے ہیں ملائک جب اس خون بھرے کرتے کو دیکھتے ہیں، معصوم فرماتے اگر تم ملائکوں کا رونا سنو تو تمہارا جگر پھٹ جائے. صاحب عذاب خدا بنتا ہے.
جس نے دین کے بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کی، اس کی ہی عزت کو نہیں کرے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مسلمانوں نے رسول کی عزت کی. جنازہ پڑا رہا، نہ اس نبی کے بیٹی کی عزت کی، دربار میں کھڑی ہوئی. اور فرماتے ہیں جب پہلا تیر، سب سے پہلا زخم امام حسین کو لگا، مولا کی پیشانی پہ پتھر کا لگا تھا. اور جب مولا نے اپنی آستین سے خون کو صاف کرنا چاہا تو دوسرا تیر مولا کے سینے میں لگا تھا. فرماتے تیر نکالنا چاہتے تھے لیکن آگے سے نکل نہیں رہا تھا. حسین نے اپنی پشت سے اس تیر کو نکالا اور نکالنے کے بعد کہا میں وہ منگل کا دن بھول نہیں سکتا. تعجب نہیں، کون سا منگل کا دن؟ میں وہ منگل کا دن بھول نہیں سکتا جب میری اماں زہرا پہ حملہ ہوا تھا. اس دن وہ بے احترامی نہ ہوتی جو مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کی تھی. گھنٹوں گھنٹوں دربار میں کھڑا رکھا. اس دن اگر وہ بے احترامی نہ ہوتی تو آج حسین کی کربلا میں بے احترامی نہ ہوتی. یہ کڑیاں ہیں. کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں. اتنا قسی القلب مسلمان کیسے بنتا ہے، کب بنتا ہے، اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے. اتنا ظالم بن جائے کہ امام حسین نے 17 خطبے دیے، ہر خطبے میں بتاتے رہے مجھے پہچانو، اس کا کلمہ پڑھتے میں اسی کا نواسا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہوں. کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا؟ میرا کوئی گناہ تو بتاؤ جو میں نے کیا ہو جب مجھے قتل کر دیا. صرف بولا تو وہ علی. فرمایا جب علی اکبر کو میدان میں بھیجا، جو لشکر کے بوڑھے تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا ہوا تھا، کہنے لگے کہ حسین نے معجزہ کیا ہے، نبی کو میدان میں بھیج دیا. عجیب سا لشکر میں تلا تم بپا ہوا. ابن سعد شمر پریشان ہوئے کہیں لشکر بکھر نہ جائے. ابن سعد نے کہا صبر کرو، ابھی اکبر اپنا تعارف کروائے، یہ سمجھ جائیں گے یہ نبی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے. اور جب تعارف کروایا حسین کے بیٹے نے، فرمایا انا ابن المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن فاطمہ الزہراء، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. انا ابن حسین ابن علی، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں جیسے علی کا نام سنانا تو پورا لشکر علی اکبر پہ چڑھ گیا. اتنی دشمنی علی سے، اتنی دشمنی اولاد علی ابن ابی طالب سے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ گندی زبانیں تھیں جنہوں نے 70 سال منبروں سے لوگوں کے دلوں میں بغض کرا. کچھ گندے قلم تھے جنہوں نے جھوٹی روایتیں، جھوٹی حدیثیں لوگوں کے ذہنوں میں بھری. تو یہ زبان بڑی خطرناک ہے، انسان کو قاتل بناتی ہے، بے ادب بناتی ہے، بے حیا بناتی ہے. اور شکر خدا ہے کہ اللہ نے تجھے مجلس حسین نصیب کی تاکہ تمہارے بچوں میں ادب. تو معصوم فرماتے ہمیشہ زبان کو کنٹرول کرو. کس سے؟ ذکر پروردگار سے. چلو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، صلوات پڑھا کرو تاکہ یہ زبان ذکر خدا سے کنٹرول ہو. سوچو کہ تم دن میں کتنے گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے ہو اور کتنے گھنٹے دنیا کا ذکر کرتے ہو.